الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اغناہم اللہ واغناہم الرسول صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم سبحان اللہ بے بسم اللہ اسم لادا ایوی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو سبحان اللہ حدوں بے حد درود نبی تے جہدہ عید پسارا ہو میں قربان تنہاں تھی حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو حمد و صلات کے بعد نہایتی محترم عزتوں کے لائق جہان خان کولاچی صاحب اور اسٹیج پر جلوہ افروز سادات کرام علماء کرام مشائخ عظام اور پنڈال میں موجود تمام کولاچی برادری اور دیگر برادریوں سے تعلق رکھنے والے میرے روحانی وجدانی بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، الحمدللہ رب کائنات نے ہمیں اپنے سونے مدنی منٹھار کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے رب کی۔ سرائکی یا سندھی؟ سبحان اللہ روحیں چلیں پیچھے ٹرائی چلیں چنگا اردو غریب کیا قصور کیتا ہے بہت نیس کیتا جی وہ بھی تو تمہارے ملک دی زبان چلو مکس کرے سو انشاءاللہ۔ اتنی بڑی نعمت ہے رب کائنات کی کہ یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے جس کا ہم صحیح طرح سے شکر بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، آپ تصور کیجئے کہ وہ پروردگار ہے، وہ چاہتا تو آپ کو کسی ہندو کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو آپ کو کسی عیسائی کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا اس کی قدرت سے باہر نہیں تھا، وہ آپ کو کسی ایسے مذہب کی اور ایسے فرقے کے درمیان میں پیدا کر سکتا تھا جو اس کی ربوبیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو رب کائنات نے نہ صرف اپنی امت میں پیدا کیا بلکہ اپنی امت میں نبی علیہ السلام کے غلاموں میں پیدا کر دیا۔ آپ آج یہاں پر جہان خان کولاچی صاحب نے جو یہ محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے، میرا ایمان ہے کہ محفل میلاد میں عشاق مصطفیٰ ہی آیا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے عاشق ہی اس محفل میں آیا کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے اندر دو ایسے واقعات ہوئے جب شیطان رویا۔ تھکی اتنا پیا یہ لگ رہا پہ تھکے بیٹھے ہیں چلو یا رسول اللہ۔ دو واقعے ایسے ہوئے تاریخ میں کہ جب شیطان بڑا ہی رویا۔ پہلا واقعہ تب ہوا جب رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی نا،
تو تمام ملائکہ کو اکٹھا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ کر حکم دیا کہ اے فرشتو اس نور کو سجدہ کر دو۔ اس وقت پہ جب شیطان ملعون نے انکار کیا اور رب کائنات نے اسے اپنی بارگاہ سے بے دخل کر دیا، اس کو وہاں سے نکال دیا، اس وقت شیطان بڑے ہی رویا۔ اب دیکھیے کہ غور طلب بات یہ ہے کہ سجدہ اصل میں، کیونکہ میں نے یہ واقعہ پچھلے پروگراموں میں سنایا تھا کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی نور کی تخلیق کی گئی ہے اور اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اس کو ملائکہ نے سجدہ کیا۔ مطلب پہلی دفعہ بھی شیطان نے نبی علیہ السلام کی نور سے جب انکار کیا تب اس کو بے دخل بھی کیا گیا اور وہ بڑا ہی رویا۔ دوسرا واقعہ، جب شیطان بڑا ہی رویا، بڑا ہی پریشان ہوا، بڑا ہی گڑ گڑایا، تو حضرات ذی وقار وہ 12 ربیع الاول کی رات تھی جب ہمارے سہنے مدنی منٹھار کی ولادت کا وقت ہوا۔ اس وقت پہ شیطان بڑا ہی رویا، بڑا ہی پریشان ہوا، بڑا ہی گڑ گڑایا کہ اب تو جو یہ تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ روشنیوں میں تبدیل ہونے والی ہیں، کہ انبیاء کا تاجدار اس دنیا میں آ گیا ہے، اب تاریکیاں مٹ جائیں گی، جو جہالت کا دور ہے یہ ختم ہونے لگا ہے۔ اس وجہ سے وہ بڑا ہی رویا، بڑا ہی گڑ گڑایا۔ تو میرے دوستو، اس سے ظاہر یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے آمد سے اس کو تکلیف تھی۔ تو آج کے دور میں کن کو تکلیف ہوتی ہے؟ جن کو بھی تکلیف ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے آنے سے، نبی علیہ السلام کے ہمارے میلاد منانے سے جن کو تکلیف ہوتی ہے، تو ظاہر یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے صرف شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور شیطان کے ہی پیروکاروں کو نبی علیہ السلام کے آمد سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کے اوپر بدعت کے فتوے لگایا کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات ہمارے جیسی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کو میں کچھ چیزیں ظاہر کرتا چلوں۔ یہ پانی پڑا ہوا ہے نا، یہ پانی پاک ہے نا؟ کہہ تھدی سبحان اللہ، یہ لگتا تھا چھڑاری اوپ جاگتا بیٹھا، جاگو تھا نہ تھا جاگو، چاہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پانی ایک بڑی ہی پاک چیز ہے، کہیں بھی گندگی ہوتی ہے اس کو پانی صاف کیا کرتا ہے۔ پانی رب کائنات کی بے تحاشا نعمتوں میں سے ایک بڑی ہی نعمت ایسی ہے کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہی پانی اگر ہم نے پی لیا، یہی پانی اگر ہم نے پی لیا، اب پینے کے بعد ہم اگر دھوپ پر بیٹھ جائیں، کوئی مشقت والا کام کریں تو ہمیں پسینہ آتا ہے، سارا دن کام کرتے ہیں پسینہ آتا ہے۔ پسینہ پاک ہے یا صاف نہیں ہے یا نہیں؟ ایسا گلا ہونا تھا، یہ لگے تو کاوڑیا بیٹھا ہو۔ اب اگر آپ کو پسینہ آیا ہوا ہو اور آپ اپنے گھر چلے جائیں تو گھر آ رہی بھی چولی ادا ونج پہلے تڑت کری دھپ بجے تھی، سمیل آ رہی ہے، پہلے جاؤ نہا کرو اور پھر آ کر مجھ سے بات کرو۔ پانی پہلے تھا پاک، تو نے پیا تو کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا، کیونکہ تو ناپاک ہے،
اس وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا۔ حضرات ذیوکر 4 جگہیں ایسی ہیں انسان کے جسم میں جہاں سے پانی نکلا کرتا ہے۔ پہلی جگہ کہ جب بھی آپ کو پسینہ آتا ہے تو پانی آپ کے مسام سے باہر نکلتا ہے، یہ بھی پانی ہے، لیکن پہلے پیا تھا تو صاف تھا، اب نکلا تو ناپاک ہے۔ دوسری جگہ جہاں سے پانی آپ کا نکلتا ہے، پانی آپ نے پیا پہلے تھا پاک، تھک سٹدا ہو، پاک ہے ناپاک ہے؟ ناپاک ہے نا۔ تھوک کو اگر میں پھینکوں تو وہ ناپاک ہے نا۔ نعوذ باللہ، میں اگر پانی میں تھک سٹیاں پیندو نہ پینا ہو نا، چھاجے کرے کیوں نہ پیئیں گے؟ کیوں نہ پیسو؟ ناپاک ہے نا۔ پہلے تھا پانی پاک تھا، جب اب اس کو میں نے باہر نکالا ہے تھوک کی شکل میں تو ہو گیا ناپاک۔ 2 جگہیں ہو گئی، 2 جگہیں ہو گئی نا۔ تیسری جگہ آپ نے پانی پیا تھا پاک، لیکن جب آپ نے پانی پیا اور پیشاب کیا تو کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا نا۔ پہلے تھا پاک، اب ہو گیا ناپاک، کیونکہ اے ابن آدم تو ہے ناپاک، اس وجہ سے وہ پانی ہو گیا ناپاک۔ تیسری جگہ کون سی ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے؟ وہ ہیں آپ کی آنکھیں۔ سبا تھکیا بیٹھا اللہ گالیوں مائیڈیوں کران تو مائیڈی اللہ گال بدھو تھا یا پہنچے خیال میں بیٹھا ہو، سمجھ نہ تھی اچھے۔ چاہو یا رسول اللہ، میں آ رہا ہوں، میں نکتے پر آ رہا ہوں، توجہ کیجئے کہ پہلا ہم نے جب پانی پیا پسینہ آیا ہو گیا ناپاک، پھر ہم نے پانی پیا تھوک پھینکی ہو گئی ناپاک۔ تیسرا جب ہم نے پیشاب کیا اس وقت میں پانی ناپاک ہو کر نکلا۔ تیسرا ہے تو بڑی پاک جگہ آپ کی آنکھیں جہاں سے پانی آتا ہے، لیکن ہم اس پانی کو پیتے نہیں ہیں، اس کو پیتے نہیں ہیں۔ بے شک کہ یہ بڑی پاک جگہ سے نکلتا ہے، آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں، ان سے جب پانی نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہوتا تو وہ صاف ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو پیتے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک عام بشر کا معاملہ ہے۔ آؤ بتاؤں کہ یہ چاروں طریقے جب نبی علیہ السلام ہمارے پیارے مدنی منٹھار پانی پیا کرتے ہیں تو اس وقت کیا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے حجرے میں گئی اور بڑی گرمی کا سماں ہے، میں دیکھتی ہوں کہ میرا سونا مدنی منٹھار آرام فرما رہا ہے، اور میں جب قریب جاتی ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پسینہ ٹپ 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 بہ رہا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پانی کا کوزہ اٹھا لیا اور نبی علیہ السلام کے قریب آ کے اس کو آپ کے پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے جمع کیا، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو، بتاؤ تو صحیح کہ یہ پسینہ کیوں جمع کر رہی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس لگانے کو خوشبو نہیں ہے، محمد عربی کا پسینہ لگاؤں گی تو خوشبو ہو جایا کرے گی۔ عطر سے زیادہ، عطر و عنبر سے زیادہ خوبصورت و حسین وہ خوشبو ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اسے لے کر گئی نا اپنے گھر، اور میری بیٹی کی شادی تھی، جو اس کا شادی والا جوڑا تھا، فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس عطر کو، نبی علیہ السلام کے پسینے کو اپنی بچی کے کپڑوں پر لگایا تو اب شادی والے دن کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کچھ اور، کہتے ہیں کہ بی گالیوں چھڑ یہ تو بدھا جو یہ پرفیوم کیڑو ہے تھی، یہ خوشبو کون سی لگائی ہے تم نے؟
جو اتنی حسین ہے کہ پورا مدینہ مہک رہا ہے، اس خوشبو سے، اس خوشبو کا راز تو بتاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا یہ میرے سونے نبی کا پسینہ ہے، یہ شان ہے میرے نبی سونے کی۔ دوسرا واقعہ نبی علیہ السلام کے گھر کا یہ واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام رات کو بیدار ہوئے، حاجت ہوئی، آپ نے پیشاب ایک لکڑی کے کوزے میں کیا اور اس کو وہاں پر رکھ دیا۔ صبح نبی علیہ السلام نے وضو کر کے باہر تشریف لے گئے۔ آپ کے گھر کی جو خادمہ تھی وہ آئی اور صفائی کے دوران اسے جب وہ پیالہ ملا نا تو اس نے اس پیالے کو جب اٹھایا، اس پیالے کو جب اس نے اٹھایا نا تو اتنی خوشبو، اتنی خوشبو، اتنی مہک، اتنی خوبصورت مہک کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز ہے، دودھ سے بھی پیاری چیز ہے۔ میں نے نہ سوچا نہ سمجھا، میں وہ پیالہ پی گئی، پیالہ پی گئی۔ پھر جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کے پوچھا کہ یہاں پر ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ پیالہ کدھر گیا؟ تو کسی نے بتایا کہ خادمہ آئی تھی، اس نے صفائی کی، شاید اس نے اٹھایا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے خادمہ کو بلایا اور خادمہ کو بلا کے اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں پر ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، وہ پیالہ کدھر گیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور اس کے اندر ایک پیالہ ضرور تھا، اس کے اندر بڑی خوبصورت سی خوشبو آ رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی پیاری چیز ہے، مجھے بہت ہی زیادہ یہ اٹریکٹ کر رہی تھی، اور میں نے جب اس کو پیا تو مجھے ایسا لگا کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی چیز میں نے پی لی ہے۔ تو میرے سونے مدنی منٹھار نے اسے فرمایا کہ اے خادمہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو کہ رب کائنات نے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تجھے یہ شرف بخش دیا ہے کہ تیری اولاد قیامت تک جتنی بھی آئے گی کسی کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، کسی کو بھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ کتنی ہو گئی چیزیں؟ دو۔ پہلا پسینہ، دوسرا پیشاب، اب آ جاؤ تیسرا، تو پیئیں اون تھک اچھلیں تب بروچ بندوق کھڑی تو کے چاہے جو بھائی تو کیوں پھینکی ہے، بنت تو کے بدھایاں تو تھوک پھینکتے ہو۔ ہمارے کسی کھانے پینے کی چیز میں اگر کوئی تھوک پھینک دے تو ہم تو اپنے بازو اوپر کر لیں اور بولیں کہ ابھی تمہارا میرا مقابلہ ہے، تم نے یہ ناپاک چیز کو میرے پاک کھانے کے اندر یا پینے کی چیز کے اندر ڈالا ہے۔ اب دیکھیے تھوک محمد عربی کی کیا کرامت دکھاتی ہے، کیا کرشمہ دکھاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لوگ اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، خیبر کا قلعہ بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، اس کو ہم فتح نہیں کر سک رہے، بہت ہی مضبوط قلعہ ہے، اس کا مین جو دروازہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم بارہا کوششیں کر چکے ہیں لیکن وہ دروازہ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ تو میرے سونے مدنی منٹھار نے پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ سبحان اللہ! تھکے بیٹھے ہوئے، اکا نہیں پہ دوستی نبھیں دے ہو، اکا تھکے بیٹھے ہو، ناراض تو نہیں ہو؟ سبحان اللہ! ہمیں لگتا ہے ناراض بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ! ناراض نہیں ہو تو آنکھو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے مرشد سائیں فرماتے کہ سونے کی توجہ ہو جایا کرتی ہے، سونے مدنی منٹھار کی توجہ ہو جایا کرتی ہے، اس لیے ضرور بولا کرو یا رسول اللہ۔ میرے دوستو کیا پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ کون؟ شیر خدا، اللہ کی تلوار، شیر خدا کدھر ہے؟ ہمارے سونے مدنی منٹھار نے پوچھا
تو نے کہا کہ حضور وہ آئے تو ہوئے ہیں لیکن آنکھوں کی اتنی تکلیف ہے کہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور اتنی تکلیف ہے کہ اس کی وجہ سے جہاد میں شرکت بھی نہیں کر سک رہے ہیں۔ تو میرے سونے مدنی منٹھار نے فرمایا کہ بلاؤ علی کو بلا کر لاؤ میرے پاس۔ اور جب مولا علی مشکل کشا کو لایا گیا اور وہاں پر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ علی کیا ہوا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میری آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں یا رسول اللہ، آنکھوں میں بڑی ہی تکلیف ہے، دیکھ نہیں سکتا ہوں، اور اس بات کا غم بھی ہے کہ اس وجہ سے جہاد میں بھی شامل نہیں ہو سک رہا ہوں۔ تو میرے سونے مدنی منٹھار نے فرمایا ادھر آؤ، اپنے قریب بلایا، اور قریب بلا کر اپنا لعاب دہن نکال کر آنکھوں میں جب ڈالا نا، تو فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی سرما ہی نہیں جو اتنا زبردست ہو۔ نعرہ علی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، نعرہ سلطان باہو۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں پھر آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی، میری بینائی اتنی زبردست ہو گئی، اتنی زبردست ہو گئی کہ جتنی ایک بچے کی ہوتی ہے، بچے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے کہ کبھی مجھے آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیے، اور پھر ایک اور واقعہ سنیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، اور صحابی نے آ کے عرض کیا، اپنے کٹا ہوا بازو دکھایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جہاد میں میرا بازو کٹ گیا ہے، 2 حصے ہو گیا ہے، اور بڑی درد کے عالم میں ہوں، بڑے ہی کرب میں ہوں، کچھ کرم فرمائیے۔ تو میرے سونے مدنی منٹھار نے کہا ادھر آؤ، اپنے قریب بلایا، بازو کو پکڑا، ساتھ میں رکھا، لعاب نکالا، لگایا، ایسا لگا کہ جیسے درزی نے کپڑا سی دیا ہو، اور ٹوٹا ہوا کٹا ہوا بازو جڑ گیا۔ یہ کرامت ہے میرے نبی صلی اللہ، معجزہ ہے میرے سونے مدنی منٹھار کا کہ تھوک لگاتے ہیں کمال ہو جایا کرتا ہے۔ چوتھی چیز کتنی ہوئی تھی؟ 3 ہو گئی نا۔ چوتھی آنکھ سے آنسو جب نکلتا ہے۔ نبی علیہ السلام کہ جب آنکھ سے آنسو نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے جب آنسو نکلے تو رب کائنات امت کو بخش دیا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے اچانک تلاش کرنا شروع کیا، مدینہ میں نبی علیہ السلام ملے نہیں، صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں، مدینہ میں ڈھونڈا، مدینہ سے باہر ڈھونڈا، 3 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل رہا۔ اور پھر چلتے چلتے ایک چرواہا ملا، اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے اور نہیں پتا، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں جب اپنے مال کو اس علاقے میں اس پہاڑ کے قریب لاتا ہوں تو یہاں پر مجھے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور ان کے رونے میں اتنی طاقت ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ میرا مال چرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور جس طرح سے اندر رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ میرا مال بھی رو رہا ہے، میرا مال اور مویشی بھی رو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ غار کے اندر گئے نا تو دیکھا کہ میرے سونے مدنی منٹھار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور روئے جا رہے ہیں کہ پورا جسم بھیگ چکا ہے آنسوؤں سے۔ اور صحابہ کرام کو اتنی تشویش ہوئی کہ آپ نے خاتون جنت کو بلایا، صحابہ کرام نے، کہ بی بی پاک آپ تشریف لائیے۔ نبی علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو جب خاتون جنت آئی نا تو انہوں نے جب عرض کی کہ بابا جان سر اٹھائیے، تو میرے سونے مدنی منٹھار نے سر اٹھایا، اور سر اٹھا کر فرمایا کہ اے فاطمہ، اگر تم کچھ
اور وقت رک جاتی تو میں پوری امت کو بخشوا لیتا۔ آج میں رب سے اپنی امت کو بخشوا کے اٹھتا۔ میں نے 3 حصے امت کو بخشوا دیا ہے، ایک حصہ اگر تم تھوڑا اور رک جاتی تو میں رب کائنات سے بخشوا لیتا۔ یہ شان ہے میرے سونے مدنی منٹھار کی۔ دیکھو اے مولوی، تم سے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس قانون کے تحت تم یہ کہتے ہو کہ وہ ہمارے جیسے تھے؟ وہ تو نور تھے، وہ نور ہیں، وہ نور ہی رہیں گے۔ وہ اس سے لوگوں کے آنے سے پہلے بھی دعائیں سنا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ چیز ثابت ہے کہ انبیاء نے نبی علیہ السلام کے نام سے برکتیں پائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر بخشش ملی تو وہ ہمارے سونے مدنی منٹھار کے نام سے ملی ہے۔ اس وجہ سے ہم ان پہ عاشق ہیں۔ کیوں نہ ہو ہم اتنے شفیق پہ عاشق کہ جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ یہ تو علامہ صاحب کا حکم تھا کہ آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے، تو آدھا گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رہیں۔ اور یہ جو میلاد کی محفل میں آپ آتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ یہ انبیاء کا پیشہ ہے، یہ اولیاء کا پیشہ ہے، یہ رب کائنات کی سنت ہے میلاد منانا۔ اس وجہ سے میلاد میں آیا کریں، میلاد میں آ کے آپ یہاں پر نبی علیہ السلام کی شان کو سنا کریں۔ تلاوت ہوتی ہے، وہ رب کا کلام ہے۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ بھی تعریف محمد عربی ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ تعریف ہے جو رب کائنات نے کی ہے۔ یہ وہ نعت ہے جو رب نے اپنے محبوب کے بارے میں لکھی ہے۔ قرآن بھی نعت مصطفیٰ ہے، فقہا کا یہ بیان ہے۔ اور پھر آپ نعت سنتے ہیں، پھر آپ واعظ سنتے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ جب بیان ہوتی ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اگر بخشش نصیب ہوگی تو اس محفل میلاد کی وجہ سے ہوگی۔ اور ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن ہمیں اگر آسرا ہے تو ان میلادوں کا آسرا ہے۔ اس وجہ سے ہم جماعت اہل سنت، جماعت الصالحین ہونے کے ناطے ہم میلاد مناتے ہیں۔ اور کیوں نہ منائیں، کیوں نہ منائیں اتنے سونے کا مدنی منٹھار کا میلاد، کیوں نہ منائیں؟ ہم ضرور منائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس محفل میلاد کی جہان خان کولاچی صاحب کو، اور خصوصاً جو ہماری جماعت صالحین گھوٹکی ہے۔ حقیقت ہے کہ آج مجھے آئے ہوئے یہاں پر 10 سے 11 دن ہو گئے ہیں، اور اس عرصے میں ہماری جماعت کے کارکنان الحمدللہ دن رات صبح سے میرے ساتھ ہوتے ہیں، رات تک ساتھ ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ جماعت صالحین کا جذبہ ہے کہ ہر جگہ جہاں پر ہم گئے ہیں دن میں 2-3 میلاد پاک کے پروگرام ہو رہے ہیں تو دل فخر سے کھل جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے نا کہ ہم سونے مدنی منٹھار کا میلاد منا رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی ہے مجھے الحمدللہ۔ جماعت صالحین گھوٹکی کا یہ جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اس میں مزید استقامت دے، اور اس جماعت کو رب کائنات دن دگنے راہ چگنے ترقیاں عطا کرے، کیونکہ یہ جماعت نبی علیہ السلام کے مشن کی جماعت ہے۔ یہ اس میں کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اولیاء کا مشن ہے، جو دین کا مشن ہے، یہ اسی مشن کے اوپر بنائی گئی جماعت ہے۔ تو الحمدللہ اس کے بارے میں ورکنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پر مدارس جماعت کے موجود ہیں، مساجد موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ مزید چلتا رہے گا، اور میری دعا ہے رب کائنات سے کہ یوں ہی قیامت تک ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں رہیں۔ یہ میری دعا ہے، اور شکر گزار ہوں آپ سب کا جو تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔